الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور خواتین و حضرات، تمام حاضرین، آج یہاں اس ادارے میں آ کر اور ابھی میں نے انگریزی میں، عربی میں تقاریر جو ان بچوں نے کی اور آپ نے ابھی عربی میں اشعار کا مقابلہ سنا اور پھر احادیث کس طرح ان کو زبانی یاد ہیں. الحمدللہ یہ نظارہ میں نے دیکھ کر اساتذہ کو بہت دعائیں دے رہا تھا بیٹھا ہوا کہ یہ اساتذہ کی محنت ہے اور آپ کے سامنے ہے یہ سب کچھ کہ آج بچے کو آپ جتنا سکھا سکتے ہیں سکھا دیں، جتنا پڑھا سکتے ہیں پڑھا دیں. انشاءاللہ یہی بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب حافظہ عطا فرمایا ہے، لیکن محنت کرانے والے اساتذہ بھی چاہیے، محنت کرانے والے اساتذہ بھی چاہیے. ان کا رخ متعین ان اساتذہ کا، ان کی نگرانی کرنے والے مولانا شہاب انور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. جس طرح یہ بچوں کو تیار کر رہے ہیں، آپ صرف اس سے یہ اندازہ لگائیں گے کہ مجھے کیوں یہ سب کچھ اچھا لگا. اس لیے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کا ایک اہم پہلو ظاہر کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب میں عالم بنا 9 سال کی عمر میں اللہ نے قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما دی. پھر اس کے بعد 8 سال درس نظامی پڑھا تو 16.5 سال کی عمر میں عالم بن چکا تھا الحمدللہ، اور 16.5 سال کی عمر میں جامعہ شفیہ میں مدرس لگ چکا تھا. اب مجھے پڑھاتے ہوئے 47 سال مکمل ہو گئے الحمدللہ. اس لیے جو میرے شاگرد ہیں وہ بھی میرے بزرگ لگتے ہیں الحمدللہ. اس لیے کہ جب میں پڑھاتا تھا 16.5 سال کی عمر میں تو شاگرد مجھ سے بڑے ہوتے تھے، داڑھی والے ہوتے تھے، میری نہ داڑھی تھی نہ مونچھ تھی. اور عربی ادب کی کیفیت یہ تھی اس وقت جب میں مدرس تھا، بالکل آغاز میں جامعہ شفیہ میں، تو جب کبھی کسی چچا زاد بھائی کا، تایا زاد بھائی کا شادی کا کارڈ آتا تھا نا، تو اس کے 1 ہفتے کے بعد صحرا سمجھتے ہیں، وہ جو اشعار ہوتے ہیں دلہا کے لیے پڑھے جاتے ہیں، تو وہ 1 ہفتے کے اندر اندر شادی سے پہلے عربی میں صحرا لکھا ہوا باقاعدہ کاتب سے کتابت کروا کے اور بڑا فریم کروا کر میں ان شادیوں میں بھجوایا کرتا تھا. بس آپ اس سے اندازہ لگا لیں اس وقت اشعار کی کیا کیفیت تھی. اور کسی بزرگ کا انتقال ہوتا تھا تو بہت سے رسالوں کے اندر میرے وہ عربی کے اشعار چھپے ہوئے موجود ہیں کہ جو میں نے بزرگوں کے وصال پر لکھے. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، 15-20 سال کے میں شعر و شاعری عربی میں کرتا رہا. آخری جو میں نے مرثیہ، آخری جو میرے ایک نظم تھی جو جس کو میں مرثیہ کہتا ہوں، رسا کہتا ہوں،
وہ تھی حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے وصال پر۔ وہ البینات میں پوری نظم عربی میں شائع ہوئی تھی حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی وصال پر۔ پھر اس کے بعد بزرگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تصنیف و تالیف میں وقت دو اور ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو روک لو۔ بہت وقت لگاتا تھا۔ پھر ایک اور بھی تھا اس دور میں، ان بچوں کی بڑی میں قدر کر رہا ہوں اس وقت۔ ایک اور چیز علم الابجد، علم الابجد، اس میں ہمارے دور میں جو تھے سب سے ماہر ترین وہ تھے حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علم ابجد یعنی حروف کی نمبرنگ کا علم، الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4 نمبر۔ ابجد ہوز حطی کلمن صافس قرشت خزازہ، پورا علم ابجد میں نے سنا دیا آپ کو۔ اور میں کرتا کیا تھا اس وقت، آپ جو اساتذہ ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کسی بزرگ کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات جب میں نے عربی میں کہنی ہوتی تھی اشعار میں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں البینات کا جو نمبر ہے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا، آج بھی لائبریریوں میں موجود ہے، تو اس میں میرے نام سے جو اشعار عربی میں شائع ہوئے، تو اس میں جو آخری مصرے سے پہلا والا مصرع تھا، تو آخری شعر سے پہلا والا شعر، اس کا ایک مصرع اس کے عدد نکالیں تو مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی سن پیدائش ہجری نکلتا تھا، اور دوسرے مصرے کے عدد نکالتے تھے تو وہ اس کا سن عیسوی حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نکلتا تھا، کوئی ایک حرف آگے پیچھے نہیں۔ پھر جو آخری شعر تھا اس کا پہلا مصرع، اس میں سن وفات ہجری، اور آخری مصرع جو تھا اس کا سن وفات عیسوی۔ اب وہ الفاظ کا چناؤ، حروف کی تعداد، حروف کی گنتی، وزن کو برقرار رکھنا، بحر کو برقرار رکھنا، پیچھے پوری نظم ہے اس کے تسلسل کو باقی رکھنا، قافیہ باقی رکھنا، یہ علماء اساتذہ سمجھ گئے کہ وہ کیا چیز ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اردو اشعار، عربی اشعار، بس سینکڑوں زبانی یاد ہونا، وہ ذوق واقعی ختم ہو گیا جو یہ ذوق ان بچوں کے اندر پیدا کیا۔ اس لیے آج میں تقریر تو بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتاؤں کہ یہ بچے کتنے قیمتی بچے ہیں۔ الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو، ان والدین کو، ان سرپرستوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں وقف کیا۔ الحمدللہ یہ دنیا کے قابل ترین بچے انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہاں تک کہ بچوں کی جب پیدائش ہوتی تھی تو میں عربی کے اشعار اور عربی کے اردو کے اشعار پڑھ کر علم ابجد کے اعتبار سے میں ان کی تاریخ پیدائش ذکر کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، گھروں میں لٹکے ہوئے ہیں آج بھی، وہ بھی دادے اور نانے، تایا، چچا، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے وہ لوگ جن کے میں نے سہرے لکھے تھے اور جن کی اولاد کی تاریخ پیدائش لکھی تھی۔ اس وقت ذہن کس طرح چلتا تھا۔ حضرت مولانا مفتی ماموسہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں نے پوری حضرت مولانا مفتی ماموسہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب کے والد محترم، ان سے تفسیر پوری پڑھی۔ حدیث کے بھی میرے استاد، تفسیر میں نے ان کا ایک ایک حرف لکھا بھی، اور وہ 3 جلدوں میں وہ تفسیر مکمل میری لکھی ہوئی چھپ چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے وہ چھپوائی افادات محمود کے نام سے، وہ حرف بحرف اس ناچیز کا لکھا ہوا۔ تو مفتی ماموسہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو وفات ہوتی ہے تو ان کی تاریخ وفات پر ایک دم جو میں نے جملہ کہا، جو حضرت کی آج بھی آپ علم ابجد سے وہ نکالیں تو بالکل درست نکلے گا۔ دیکھیے گا مفتی ماموسہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو رہا اور میں تاریخ وفات کیا نکال رہا ہوں۔ آہ محمود عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اب آپ اس کے پورے عدد نکالیں گے نا تو آج بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مفتی
حضرت مولانا مفتی ماموں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات کیا تھی، سن وفات کیا تھا. اور ذہن اس وقت اتنا، ان بچوں کا ذہن ہے نا ماشاءاللہ، یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا کہ اصل میں میری گریجویشن جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں ہے، نفسیات میں، پوسٹ گریجویشن اسلامک اسٹڈیز میں ہے، مختلف مذاہب کا مطالعہ اور پھر مختلف یونیورسٹیز میں پڑھانا، ڈاکٹروں کو پڑھاتا رہا 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ بچے آپ کے سامنے کیا کر رہے تھے، یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ہم سے ذہانت میں 20 سال آگے ہوتے ہیں. ہر استاد جب پڑھاتا ہے تو سامنے بیٹھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ ذہانت میں، آئی کیو لیول میں وہ 20 سال کم از کم آگے ہوتے ہیں. اس لیے میں اساتذہ سے عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو، لوگوں نے تو سنا ہے نا آپ نے محاورہ کہ دشمن کو بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے، مشہور محاورہ ہے نا. تو میں اس محاورے کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ اپنے شاگردوں کو کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے شاگردوں کو کبھی بے وقوف نہ سمجھیں. اچھا گیا گزرا بھی لڑکا ہوتا ہے نا، جب میں سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے استاد جی کو خود بھی یاد ہے کہ نہیں. یہ استادوں کے ساتھ ہوتا ہے، شاگردوں کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ استاد جی کو خود بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. آج استاد جی یاد کر کے آئیں کہ نہیں آئے. یہ میں نے کہا نا ظالم ہوتے ہیں شاگرد. ویسے شاگردوں کی میں بہت تعریف کرتا ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور شروع میں نے دعا بھی مانگی ہے، اسی لیے سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے. ہر ماں کو، ہر باپ کو یہ دعا خوب مانگنی چاہیے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے، متقین کا امام بنا دے. بہت سے میرے شاگرد ہیں وہ پوچھا کرتے ہیں کہ مولانا یہ جو دعا کا پہلا حصہ ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا ہے. بہت قابل شاگرد یہ سوال کرتے ہیں کہ جو دعا کا پہلا حصہ ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے نا دعا کا، وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت سوال ہوتا ہے مجھ سے. تو جو بڑے حضرات مجھ سے سوال کرتے ہیں، بڑی عمر والے، ان کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیں. آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیں. جب وہ آپ حافظ بنا دیں گے، پھر اس کے بعد جب اس کی عمر ہوگی تراویح میں قرآن سنانے کی، تو وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے تراویح پڑھائے گا، اور پیچھے کتنے متقین اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ متقین کا امام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب آپ سمجھ میں آئے تو یہ میں اشارہ کر رہا ہوں اس بات کی طرف کہ یہ جو آج بچے آپ کو حدیث سنا رہے ہیں اور اشعار سنا رہے ہیں، ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مستقبل میں امام المتقین، بڑے بڑے متقین کے پیچھے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اب آپ حضرات جو واقعی حضرات آئے ہوئے ہیں وہ بھی ایک اس عنوان کو سمجھیے گا جو آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے بچوں کی تربیت ماشاءاللہ یہاں ہو رہی ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اور یہ حضرات مدارس میں کن اصولوں کے مطابق تربیت کرتے ہیں کہ یہ بچے آج اتنے قابل ہو گئے، اتنے پڑھنے لکھنے والے ہو گئے، اتنی ذہانت ان کے اندر آ گئی، اتنی یادداشت ان کی اچھی ہو گئی. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے پاس ٹیکنک کیا ہے؟ آج میں عرض کرنے لگا ہوں آپ تمام خواتین و حضرات سے، خواتین بھی موجود سن رہی ہوں گی، مرد حضرات بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کا خالق ہے، آپ کے بچوں کا بھی خالق ہے، آپ کا بھی خالق ہے.
اس خالق نے قرآن مجید میں اصول بتائے ہیں بچوں کی پرورش کے. خالق نے، دیکھیں جو مشین بنانے والا ہوتا ہے نا، وہ اس مشین کے بارے میں ایک ہدایت نامہ دیتا ہے کہ آپ اس مشین کو اس طرح چلائیں گے تو یہ ٹھیک چلے گی، ورنہ یہ خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر بچوں کی تربیت کے اصول بتائے ہیں، جو ان مدارس میں الحمدللہ یہ اساتذہ 100% ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں. اور وہ اصول اگر آپ نے یاد کرنے ہو نا، جن صاحب کو بھی وہ چاہی ہوں جو اب میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے قرآنی اصول کیا ہیں، اس میں سے ایک اصول کے متعلق خود میں اپنے ذہن سے باتیں کروں گا نا تو ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہیں مولانا ٹھیک ہے یہ آپ کا ذہن ہے، آپ اپنی ذہنی صلاحیت سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اس اصول پر عمل نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں پتا ہمارا ماحول کیسا ہے. لیکن جب میں اللہ کے بتائے ہوئے اصول بتاؤں گا نا تو ایک بھی آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، ایک بھی نہیں کہہ سکیں گے. اور وہ قرآنی اصول آپ کو ملیں گے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، جہاں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری آیات دوسرے رکوع کی صرف اور صرف اس موضوع سے متعلق ہیں. اور وہاں آغاز کیسے ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا، دوسرے رکوع کا آغاز وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہم نے البتہ لقمان علیہ السلام کو، وہ اللہ کے نبی تھے نہیں تھے، اس میں اختلاف، راجح یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے. تو حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، دانائی دی، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. جب دانائی دی تو اس دانائی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اس کے بعد والی پہلی آیت وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سب سے پہلے بچے کے ایمان پر محنت کی، سب سے پہلے بچے کے ایمان پر. اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. ممکن ہے آپ میں سے کوئی صاحب بیٹھے ہوں وہ یہ کہہ دیں کہ مولانا یہ ذرا مشکل موضوع ہے، یہ بچوں والا موضوع نہیں ہے، یہ تو بڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے. تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ ہماری مائیں دودھ پیتے بچوں کا ایمان بسا اوقات خراب کرتی. آپ بڑوں کا موضوع سمجھ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کا کیسے؟ تم بچوں کو کیا کہتی ہے ماں؟ مائیں بھی غور سے سنیں. بچوں کو کہتی ہیں تم دودھ پیو ورنہ تمہیں ڈوگی کھا جائے گا. ڈوگی سمجھتے ہیں؟ کتا. ڈوگی کھا جائے گا. تم یہ کام کرو ورنہ تمہیں بھالو لے جائے گا، بھالو آ جائے گا. تم دیکھو یہ بات مانو میری ورنہ میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں گی، یعنی اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گی. وہ بچوں کو ابھی میں نے بہت مختصر سی فہرست ذکر کی ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ مائیں کتے سے ڈراتی ہیں، بھالو سے ڈراتی ہیں اور اندھیرے سے ڈراتی ہیں، یعنی مخلوق سے ڈراتی ہیں، خالق سے نہیں ڈراتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر جوان ہو جاتا ہے تب بھی مخلوق سے ڈرتا ہے، خالق سے نہیں ڈرتا. کتنی مائیں ہوں گی جنہوں نے یہ کہا ہوگا بیٹا یہ اللہ نے دیا ہے، دودھ بھی اللہ نے دیا ہے، دیکھو یہ تم جو کھا رہے ہو کھانا یہ اللہ نے دیا، نہیں کھاؤ گے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ بہت بڑا ہے. کتنی مائیں ہوں گی جنہوں نے جملے بولے ہوں گے دیکھو ماں کا کہنا مانو ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوں گے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ چھوٹے بچوں پر ان کے ایمان پر محنت ہو جو یہاں ان مدارس میں ہوتی ہے الحمدللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سمجھایا کہ افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بچے کی زبان کا افتتاح کرواؤ تو لا الہ الا اللہ سے کرواؤ. دیکھو وہ اماں ابا بھی تو کہتا ہے نا، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو جہاں اماں ابا کہہ سکتا ہے وہاں اللہ بھی تو کہہ سکتا ہے.
وہاں اللہ بھی تو کہہ سکتا ہے. اگر پہلا لفظ پہلا نام اس کو اللہ کا سکھا دیا جائے. بچے کے ایمان پر محنت. اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ ہی سب نعمتیں دینے والا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بار بار یہاں تک کہ اس کے ذہن نشین ہو جائے. پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے جو بچے کی تربیت کرتے ہوئے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. الحمدللہ یہاں مدارس کے اندر خود یہ اساتذہ میں دیکھ رہا تھا بچے کتنا ادب کرتے ہیں اپنے استاد کا. آپ کو یہ اسکولوں کالجوں میں نہیں ملے گا. اچھا بہت کم. میری ساری زندگی اسکولوں کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے گزری ہے. جو جامعہ شفیہ کے لڑکے ادب کرتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کرتے وہاں بھی تھے لیکن وہ والا ادب نہیں جو یہ یہاں سکھایا جاتا ہے اساتذہ کو. اور اساتذہ پھر جو ادب سکھاتے ہیں ان کو الحمدللہ اچھا سلوک، اچھا رویہ. اور پھر یہ سکھایا انشکر لی ولی والدیک کہ وہ اللہ کا بھی شکر ادا کریں، ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں. بچے کو شکر گزار بنائیے، شکر ادا کرنے والا. آپ کا بھی شکر ادا کریں، ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں اور اب اللہ کا بھی شکر ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سکھائے. میں کوشش کروں گا بہت آسان باتیں کروں، آسان. آپ نے سمجھنا ہوگا ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. اللہ نے کیا اصول بتائے کہ بچے کو شکر گزار بچہ بنائیے، ناشکرہ نہ بنائیں. ورنہ یہ جوان ہو جاتا ہے نا، باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ چلو سارے مٹی ڈالا. اس کے لیے کتنی راتیں جاگتا رہا، کیا کیا کماتا رہا، کیا کھلاتا رہا اور پڑھاتا رہا اور کتنے اچھے لباس دیے، جوتے دیے، سارا زندگی بھر خرچہ کیا اور بڑے ہونے کے بعد کیا کہتا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ سارا ناشکراپن. آج ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر یہ ناشکراپن بہت ہے. اس لیے بچپن سے ان کو کیا سمجھائیے؟ شکر. اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو آپ کہیں الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ. آپ بچے سے اگر یہ پوچھیں، یہ الحمدللہ یہاں تربیت ہو رہی، میں نے محسوس کر لیا الحمدللہ. میں مغرب کے بعد کا آیا ہوں اور میں ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں الحمدللہ، ایک ایک بات نوٹ کر رہا ہوں. اور آپ کسی بچے سے پوچھیں، اپنے بچے سے پوچھیں بیٹا کھانا کھا لیا؟ وہ جواب میں کہے جی ہاں کھا لیا. ایک تو جواب یہ ہے. ایک جواب یہ ہے کہ آپ پوچھیں بیٹا کھانا کھا لیا ہے، جواب میں وہ یہ کہے الحمدللہ میں نے کھانا کھا لیا. آپ اگر پوچھیں بیٹا آج سبق یاد ہو گیا، وہ آگے کہ ہاں یاد ہو گیا، نہیں میں الحمدللہ یاد ہو گیا. اس کو تربیت ٹوکیے بار بار، بیٹا الحمدللہ کہے، الحمدللہ کہے. آج ہم بڑے بھی نا بسا اوقات اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کا شکر، اللہ نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن الحمدللہ نہیں کہتے زبان سے. ہم بڑے بھی نہیں کہتے. نہیں، ہمیں بڑوں کو لائن پر آنا پڑے گا. اللہ کا شکر ادا کرنے والا اپنے بچوں کو بنائیے، بیٹا الحمدللہ کہو. اور بندے کا شکر کیسے ادا کریں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ احسن الجزا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ کے ساتھ کوئی بندہ اچھا سلوک کرے، آپ کو کوئی نعمت دے، نعمت دینے والا اللہ، بندہ ذریعہ بنتا ہے. یہ انسان کوئی نعمت ملے تو یہ آگے دوسرے انسان کو کہے جزاک اللہ. بندوں کا شکر ادا بھی کرے، اللہ کا بھی شکر ادا کرے. بعض ہم بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بس اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارا کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور حقیقت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جن بچوں کو حدیث یاد ہے ماشاءاللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ایک محدث نے اس کی توجیہ بڑی عجیب لکھی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یہ کیا، ان دونوں جملوں میں کیا تعلق ہے؟ تو محدث نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. محدث لکھتے ہیں کہ
دراصل اللہ تعالیٰ عام طور پر نعمتیں دینے کا ذریعہ بندوں کو بناتا ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بغیر بندوں کے دیتا ہے، کچھ بندوں کے ذریعے دیتا ہے. تو محدث لکھتے ہیں کہ جو نعمت دیتا ہوا ماں باپ بہن بھائی، جو نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے گا. اس لیے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا نا، اپنے استاد کا شکر نہیں ادا کر رہا، ماں باپ کا شکر ادا نہیں کر رہا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا. اس لیے ماں باپ عادی بنائیں اس بات کا. ایک دعوت میں شریک تھا، بچے بھی تاکہ باتوں کو سمجھیں، بڑے بھی سمجھیں. گھریلو قسم کی دعوت تھی تو میں وہاں شریک تھا، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے ہوتا ہے بھی بزرگ ہیں تو پہلے وہ سالن ڈال لیں. تو میرے سامنے ڈونگا کیا سالن کا، میں نے سالن ڈالا، میں نے جزاک اللہ کہہ دیا. پھر دائیں طرف ان کا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اس کو میں نے ڈونگا دیا سالن کا، میں نے کہا بیٹا ڈالو سالن ڈال لو. تو اس نے سالن ڈالا، اس نے کہا جزاک اللہ. پھر دوسرا تیسرا، ایک چھوٹا سا بچہ نا جس کو میں دیتا تھا وہ آگے سے جزاک اللہ کہتا تھا. تو ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، مجھے معلوم کہ ابھی بولتا ہے لیکن اسکول نہیں جاتا، ابھی مدرسے بھی نہیں جا رہا، ابھی چھوٹا ہے. تو میں نے جان بوجھ کے نا، وہ کباب پڑا ہوا تھا پلیٹ میں، تو میں نے وہ پلیٹ اٹھا کر اس کو دی. میں نے کہا بیٹا ایک کباب لو. میں نے اس کو کباب دیا تو وہ آگے سے کہتا ہے جزاک اللہ. اب میں نے نا باپ کی طرف منہ کر کے کہا، میں نے کہا محنت ہوئی ہے، محنت ہوئی ہے. آگے سے باپ کیا کہتا ہے ان کا، کہنے لگا کوئی محنت نہیں ہوئی. میں نے پھر کہا، میں نے کہا نہیں محنت ہوئی ہے. سمجھ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے کہا محنت ہوئی ہے. کہنے لگا کوئی محنت نہیں ہوئی، بالکل نہیں. میں نے کھانا چھوڑ دیا. میں نے کہا کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اصل بات بتائیں. میں نے کھانا چھوڑ دیا، ہاتھ روک لیا. میں نے کہا مجھے اصل بات بتائیں. پھر اب اس نے اصل بات جو بتائی وہ سننے والی ہے. کہنے لگا کہ اصل میں ہم دونوں کی جب شادی ہو گئی نا، میاں بیوی بن گئے، جب ہماری شادی ہوئی تو میں صبح ناشتہ کرتا تھا تو بیوی مجھے روٹی دیتی تھی، میں آگے سے کہتا تھا جزاک اللہ. وہ مجھے انڈا آملیٹ بنا کر دیتی تھی، میں کہتا تھا جزاک اللہ. وہ مجھے چائے دیتی تھی بنا کر، میں کہتا تھا جزاک اللہ. میں کہتا تھا چمچہ ذرا مجھے دو، چینی ہلانی ہے، وہ چمچہ دیتا تھا، میں دیتی تھی، میں کہتا تھا جزاک اللہ. بیوی کو میں کوئی چیز دیتا، وہ کہتا جزاک اللہ. جب آگے بچے ہوئے تو انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ چیز دینے کے بعد یہ کچھ کہتے ہیں. بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. ہم نے تو کبھی کسی بچے کو کہا ہی نہیں کہ جزاک اللہ کہو. باپ نے تو یہی کہا کہ محنت نہیں ہوئی، لیکن میں پتہ کیا کہوں گا، بڑی عظیم محنت ہوئی، بڑی عظیم محنت ہوئی. ہم ماں باپ کو اس لائن پر آنا پڑے گا. جب ماں باپ بچوں کو کوئی چیز دیں نا، آپ بھی آج کے بعد پابندی لگا دیں کہ بچے کو آپ چاکلیٹ دیں نا، ٹافی دیں، کوئی چیز دیں، اور بچہ آگے سے جزاک اللہ نہ کہے نا، اسے واپس لے لیں، اسے واپس لے لیں اور کہیں بیٹا جزاک اللہ کہو گے تو ملے گی. اور پھر یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ بچے کو کہیں بیٹا پانی پلاؤ، وہ پانی گلاس لے کر آئے اور آپ پی لیں بس چپ کر کے. نہیں، آپ کو بھی کیا کہنا پڑے گا، جزاک اللہ. اور میرے ساتھ اس سال دور حدیث میں ہوا. دور حدیث میں جب وہ اسناد تقسیم ہوتی ہے نا، وہ جو میری سند ہے حدیث کی چھپی ہوئی، تو وہ میں دینے لگا. تو اب 590 لڑکا میری ایک کلاس میں نا، یعنی 600 کے قریب لڑکا صرف میری ایک بخاری شریف کے سبق میں تھا اس سال، الحمدللہ. تو وہ جب پہلا لڑکا آیا، پہلے 100 کی لائن بنوائی، تو پہلا لڑکا آیا تو میں نے اس کو سند دی، سلام کیا، اس نے میں نے سلام کا جواب دیا. میں نے اس کو سند دی تو وہ سند لے کے چلنے لگا آگے کو. میں نے واپس بلا کے کہا میں نے سند واپس دے دو. اب وہ پریشان، میں نے سختی سے کہا، میں نے کہا سند واپس دے دو مجھے. کہنے لگے استاد جی کیا ہو گیا؟ آہستہ سے کہا کہ استاد جی خیر تو ہے. میں نے کہا میں 8 سال میں تمہیں یہ نہیں سکھا سکا کہ کوئی چیز دی جائے تو جواب میں جزاک اللہ کہتے. میں نے اسپیکر لگایا ہوا تھا، اسپیکر میں آواز آئی، سب کو آئی، پھر کان کھڑے ہو گئے سب کے. پھر 590 نے جزاک اللہ کہا بعد میں، ہر ایک نے. انہوں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہو گئی، یہ تو اگر سند لے کر ہم چپ کر کے چلے گئے یہ تو واپس لے لے گا. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تربیت، تربیت. یہ آپ کے سامنے جو بچے ابھی مظاہرہ کر رہے تھے نا، اشعار کا، احادیث کا، فلاں کا، یہ تربیت،
یہ 1-2 ہفتوں کی کہانی نہیں ہے، میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا، یہ 1-2 ہفتوں کے 1-2 مہینوں کی کہانی نہیں ہے یہ تربیت، یہ تو مستقل ہے۔ یہ اساتذہ نے بڑا خون جلایا اپنا، تب کہیں جا کر یہ طلبہ تیار ہوئے، یہ معمولی کام نہیں تھا یہ۔ اور پھر ابھی انہوں نے آگے بھی پڑھنا ہے، ابھی آگے بھی پڑھنا ہے۔ اس لیے انشکر لی ولی والدیک، ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں اور اللہ کا بھی شکر ادا کریں، ایسا بنا دیا جائے بچوں کو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنیا انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان کے اندر ہوگی، آسمان و زمین کے اندر ہوگی، اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم آج نا معاشرے میں اپنے بچوں کو استاد سے ڈراتے ہیں، ماں سے ڈراتے ہیں، باپ سے ڈراتے ہیں، جہاں یہ نہیں ہوتا بچہ غلطی کرتا ہے۔ ایک استاد صاحب نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک استاد صاحب نے تربیت کی اس موضوع پر، بچوں کی تربیت کی، اور پھر ان کا امتحان لیا، پریکٹیکل امتحان لیا، اور ہر بچے کو ایک ایک کبوتر دیا، اور اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ یہ ذبح کر کر لے کر آؤ، الگ جگہ چھپ کر ذبح کرنا، دیکھنا تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا۔ تو وہ سارے بچے کبوتر کو ذبح کر لے آئے۔ ہر استاد نے ہر شاگرد سے پوچھا تم نے کہاں ذبح کیا، اس ہر ایک نے کہانی بتائی، میں وہاں گیا، میں وہاں گیا، لیکن ایک بچہ نا زندہ کبوتر واپس لے آیا، اس نے ذبح نہیں کیا تھا۔ استاد ناراض ہوئے، مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ کے بندے تجھے کوئی جگہ نہیں ملی تھی، ذبح کر کے لے آتا۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ جی میں جس جگہ جاتا تھا نا، چھپتا تھا، تو وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ وہاں ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں جہاں جاتا تھا اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا، اس لیے میں زندہ واپس لے آیا ہوں۔ تو استاد صاحب نے پتہ کیا کہا؟ استاد صاحب نے کہا ایک پاس باقی فیل، ایک پاس باقی فیل۔ کاش کہ ہم اس پر بھی محنت کریں اپنے بچوں کی۔ یہ بھی ایک اصول، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ پھر یہ بچے، یہ میڈیا، یہ فتنہ، لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہاں کیا کریں ہم میڈیا کے دور میں، فتنہ موبائل کے دور میں۔ جی بچوں کو یہ چیزیں سکھائیے، اس طرح تربیت کیجیے۔ میں جو آج قرآنی اصول بتا رہا ہوں نا، قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر، ایک اصول کے متعلق آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک اصول ایسا نہیں ہے جو آپ کہیں ہم نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت، یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ یہ علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، بچے بھی اس کو سمجھ جائیں گے، بچے بھی عربی کے خوب ماہر ہیں۔ یا بنی، تو یہ بنیہ ابن کی تصغیر ہے، بنیہ ابن کی تصغیر ہے۔ سب مفسرین یہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے اقم الصلاۃ، تو نماز قائم کر۔ یعنی حضرت لقمان نے بتایا کہ بچوں کو نماز کا کہنا ہے نا تو پیار سے کہنا ہے، پیار سے کہنا ہے۔ اور ہم جب دین سکھانا چاہتے ہیں نا، ہمارا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور نماز پڑھو اٹھو، ہاں بس ہم نے ابھی کہہ دیا ایک دفعہ مولانا ڈانٹ کے تو یہ پکا نمازی بن جائے۔ یہ ہمارا رویہ ہے نماز کے بارے میں کہ ہم سختی سے کہیں، مارا ڈنڈا اس کو، اٹھ جا نماز پڑھو، بس ایک دفعہ کر دیا نماز پڑھے وہ۔ اچھا، دنیا دین کے معاملے میں تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، اور دنیا کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے وہ بھی میں سناؤں تھوڑا سا۔ دنیا میں ہم کسی بچے کو چلنا سکھاتے ہیں نا، ابھی وہ لیٹا رہتا ہے، چھوٹا بچہ لیٹا رہتا ہے، پھر وہ کرولنگ کرتا ہے، رڑنے لگتا ہے، پھر وہ ہم ماں باپ جو ہے نا اس کو انگلی پکڑا کر چلاتے ہیں۔ سب ماں باپ جتنے سن رہے ہیں سب سمجھتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں ہم بچے کو چلانے کے لیے۔ پھر وہ بچہ ایک دن انگلی پکڑے بغیر وہ جب قدم اٹھاتا ہے تو خاندان میں شور مچ جاتا ہے، آج بغیر سہارے کے بچہ چلا ہے،
آج اس نے قدم اٹھا لیا. کتنے ہفتوں کتنے مہینوں محنت کر کے ہم بچے کو چلاتے ہیں. اور جب ہم کھانا کھلاتے ہیں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، پہلے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو کوئی آئس کریم کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو بچہ آئس کریم کھا رہا ہوتا ہے نا پہلی مرتبہ، غور سے اس کو دیکھیے گا. اچھا کچھ آئس کریم وہ ناک پہ لگائے گا، کچھ یہاں لگائے گا، کچھ منہ میں ڈالے گا، کچھ کپڑوں پہ گرائے گا، باقی کچھ کھا لے گا. ہاں پھر ماشاءاللہ اس کو کھانا آ جاتا ہے. آپ نے لکھنا سکھایا، پتہ نہیں کتنی پینسلیں، کتنے ریزر اور کتنے ربڑ اور کتنے ورقے خرچ ہوئے اور کتنے مہینے اور کتنے سال لگ گئے ان کو لکھنا سکھانے کے لیے. ہاں ایسا تو نہیں ہوا تھا نا کہ یہ دودھ پیتا بچہ تھا تو آپ نے پلیٹ سامنے رکھ دی اور روٹی سامنے رکھ دی، کھایا کرو کھانا، کھاتے کیوں تم بڑے ہو گئے. مولانا میں نے کہہ دیا ایک دفعہ ڈانٹ کے یہ کھائے نہیں. ہم نے کھلانا سیکھا، جب کھانا کھلانا سکھایا تو ہم نے بڑے ترتیب سے، تدریج کے ساتھ، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بقدم، آہستہ آہستہ. ہاں ہم نے لکھنا سکھایا تو اس میں بھی بڑا ٹائم لگایا. ہم نے بچے کو چلنا سکھایا تو بڑا ٹائم لگایا، بڑی محنت کی. لیکن جب نماز سکھانا چاہتے ہیں نا تو ڈانٹ کے ایک دفعہ کہتے ہیں، بس اس کے بعد وہ نمازی پکا. ایسی خواہ نہیں بنتا. ہمیں اس کے لیے بھی وہی چیز کرنی ہوگی. یہ ان بچوں کو جو اشعار ہے، ابھی آپ سن رہے تھے نا عربی کے اشعار، آپ سمجھ گئے کہ مجھے مزہ کیوں آ رہا تھا اشعار سن کر. اس لیے کہ اس عمر میں بھی الحمدللہ. اور پھر یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ کہنا کب سے ہے نماز کے لیے، یا بنی اقم الصلاۃ. یہ بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمر بتائی جس عمر میں نماز کا کہنا چاہیے. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7. تم بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 7 سال کا بچہ آپ کے معاشرے میں کون ہوتا ہے؟ 5 سال کی عمر میں بچے کو آپ کلاس 1 میں داخل ہیں. 5 سال کے بچے کو 7 سال کا بچہ کلاس 2 میں، دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں ہوتا ہے. یعنی کلاس 2 کلاس 3 کے بچے کو نماز کا حکم دینا ہے. اور 14 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے. بالغ جب ہوگا 14 سال کی عمر میں. اور ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہیں. ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہیں. اتنا پہلے سے اس کو نماز کا حکم دینا ہے، اتنا پہلے سے. پھر جب وہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا تو انشاءاللہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہوگا پہلے سے. میرے سامنے لاہور میں ایسے گھرانوں کی مثالیں موجود ہیں، ایسی مائیں اور ایسے باپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ، یہ جو 7 سال کا بچہ، یہ مکمل درست نماز پڑھتا ہے. مولانا آپ اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں اور اس کی غلطی نکال کر دکھائیں کہ کون سی غلطی کر رہا ہے. کہہ رہے تھے کہ ہمارا 7 سال کا بچہ 100% صحیح وضو کرتا ہے، 100% صحیح غسل کرتا ہے. اس کو ساری غسل کی سنتیں اور وضو ساری سنتیں وضو کی یاد ہے. آپ وضو کر کے آپ کے سامنے دکھائے گا، آپ اس کی غلطی پکڑ کے دکھائیں. جس پر محنت کر لیں، جس پر محنت کر لیں، نہ گھبرائیں. اچھا یہ بڑی محنت کراتے ہیں، اتنی محنت کراتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فلاں ہیں، یہ وہ بہت لوگ، یہ دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ کیسے چلیں گی؟ انگلش بھی، عربی بھی، اردو بھی، فلاں بھی، یہ بھی وہ بھی، بہت ذہن پہ بچے کے بہت بوجھ ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہے سائیکالوجی میں کیا پڑھاتے تھے. یہ اب ماں باپ کا حوصلہ بلند کر رہا ہوں. اچھا اور ان بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہمیں نفسیات میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو بچوں کا ذہن ہوتا ہے نا، ایک تو میں نے بتایا کہ ہم بڑوں سے 20 سال آگے ہوتا ہے، اور ان بچوں کو پورا قرآن زبانی یاد کرا دیں، ان بچوں کو پوری صحاح ستہ زبانی یاد کرا دیں. پھر بھی میڈیکل سائنس اور نفسیات، سائیکالوجی یہ لکھتی ہے کہ اس بچے نے ابھی اپنے دماغ کا صرف 1/100واں حصہ استعمال کیا ہے، باقی خالی پڑا ہے، باقی خالی پڑا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کے ذہنوں میں وہ باتیں نہیں اتار سکے. ابھی آپ ان کی ذہانت دیکھ رہے تھے اشعار کے اندر، احادیث کے اندر.
وہ جتنی آپ پیدا کر سکیں کر لیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر ان بچوں کو کب تک کہنا نماز کا؟ ایک صاحب تھے، انہوں نے جو ہم سے غلطی ہو رہی اس کی بھی نشاندہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کالج میں تھا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آج میں نے بچے کو صبح فجر کی نماز کے لیے جگایا تو اس نے میری آگے سے بدتمیزی کی۔ میں نے کہا پوری بات بتائیں، نماز کے لیے جگائیں اور وہ آگے سے بدتمیزی کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، آخر مسلمان کا بچہ ہے۔ میں نے کہا پوری بات بتائیں۔ کہنے لگا میں کئی دنوں سے کہہ رہا تھا فجر کی نماز پڑھا کرو، اٹھا کرو، تو یہ آج نہیں اٹھا تو میں نے اس کے ایک لگائی، کھینچ کے تھپڑ مارا۔ اس نے آگے سے بدتمیزی کی اور وہ باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا تھا۔ میں نے باپ سے پوچھا، اب ذرا توجہ سے سنیے گا، میں نے باپ سے پوچھا کہ کیوں مارا؟ آگے سے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے بچے نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ ہاں مجھے کہتا ہے حدیث میں آتا ہے بچے نماز نہ پڑھیں ان کو مارو۔ میں نے کہا کہ آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہنے کا 18-19 سال ہے، FSC میں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا میں حدیث سناؤں پوری بخاری شریف کی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ حدیث یوں ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم وہم ابناء 10۔ جب 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کی پٹائی کرو۔ اور آپ کا بچہ 18-19 سال کا ہے۔ میں نے کہا آپ نے 10 سال لیٹ تھپڑ مارا ہے، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو۔ میں نے کہا آپ نے 10 سال لیٹ تھپڑ مارا ہے۔ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ جوان اولاد پہ ہاتھ اٹھاؤ؟ کسی حدیث میں نہیں۔ 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، یہ پرائمری 5ویں کلاس میں، کلاس 1 میں داخل کراتے ہیں، ہاں، اور 10 سال کا بچہ ہوتا ہے 5th کلاس میں۔ 5th کلاس کا ماسٹر نا بچے کو کھینچ کے ایک لگاتا ہے، وہ ادھر جا کے گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر دانت نکالتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا نا، اس کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا عزت نفس کا۔ وہ جوان ہونے کے بعد تو پھر معاملات بدل جاتے ہیں نا۔ بچے کو بعض لوگ بڑی سنتیں، ماشاءاللہ ان بچوں کو بھی بہت ساری سنتیں یاد ہیں۔ میں ان بچوں کے سامنے 2 سنتیں اور سنانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ پانی پینے کی سنتیں بھی یاد ہیں، اور سرما لگانے کی سنتیں بھی، مسواک کرنے کی، وضو کرنے کی، ساری سنتیں ماشاءاللہ سب کو یاد ہوتی۔ 2 سنتیں میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک مرتبہ بھی بیوی کو نہیں مارا۔ کاش کہ سنت پر بھی ہم عمل کر لیں۔ اور دوسری سنت اسی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو نہیں مارا، ایک واقعہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں۔ کاش ہم بھی بچے جوان ہو جائیں تو ہم کہیں دیکھو ہم نے سنت کے مطابق تمہیں مارا نہیں ہے، کاش کاش۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچوں کی شفقت کے ساتھ پرورش کی؟ تو یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ اگلا جملہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کر، برداشت کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ آج ہم نے اپنی نئی نسل کو بڑا کم ہمت بنا دیا، آج ہم نے اپنی نئی نسل کو بڑا کم ہمت بنا دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے بچے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں شور کر کے۔ تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے نا، ماں باپ کے بھی نخرے ہیں، ماں باپ بھی ان کو برداشت نہیں سکھاتے، بیٹا صبر کر لو، صبر برداشت کرو، ہو جاتا ہے ایسا۔ کوئی کسی کو برا کہہ دے، تکلیف پہنچا دے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، اس کے اندر برداشت پیدا کیجئے۔ ان ذالک من عزم الامور، آپ برداشت پیدا کریں گے یہ بڑی ہمت والے جوان بنیں گے۔ آج بس اوقات ہماری بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان جوانوں کے اندر برداشت نہیں ہوتی، ان جانوروں کے اندر برداشت، ان نوجوانوں کے اندر برداشت نہیں ہوتی، بالکل جانوروں کی طرح آپس میں لڑیں گے، ان کے اندر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی
بچے بچیوں کی اس نوجوان نئی نسل کے اندر ہمیں صبر برداشت کو پیدا کرنا ہوگا۔ آیت کا اگلا حصہ، اگلی آیت، ان ذالک من عزم الامور کے بعد ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اے میرے پیارے بیٹے، لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہ۔ چہرے کے تاثرات کی تربیت۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ جب بچے اشعار پڑھ رہے تھے، تقاریر ہو رہی تھیں، اور یہ ابھی احادیث سنا رہے تھے، ان بچوں کے چہروں کو میں نے بڑے غور سے دیکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہاں چہروں کے تاثرات کی بھی تربیت ہوتی ہے، چہروں کے تاثرات کی بھی تربیت، اور اس کے لیے بھی ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت ذہن میں لائیے گا، تمام علماء جانتے ہیں اس روایت کو، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گھر تشریف لائے ہوں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ہوں اور چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ اب شوہر ہے، سارے دن کا تھکا ہوا، ٹینشن ہے، لیکن گھر میں داخل ہو رہا ہے تو مسکراتا ہوا، آگے سے بچے بھی مسکرائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا، وہ باپ ہوتا ہے شیر آیا شیر آیا، باپ شیر ہوتا ہے نا، ڈرنا چاہیے بچوں کو۔ مائیں بھی کہتی ہیں باپ آنے والا ہے، اچھا وہ چونکہ 3-4 دفعہ ماں کہتی ہے باپ آنے والا ہے، وہ دیکھتے ہیں جب باپ آ گیا نا بس ٹھیک ہے، ایک بچہ چرپائی کے نیچے گھس جائے گا چھوٹا والا، ایک بچہ باتھ روم میں گھس جائے گا، باپ آ رہا ہے نا، ایک بچہ اوپر چھت پہ چلا جائے گا، اور ضرور بڑا بچہ ہوگا وہ گھر سے باہر نکل جائے گا، کیونکہ باپ آ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ روزانہ یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سارا غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے، ٹینشنوں والا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ہر روز کھڑاک ہوتا ہے اس کے آنے کے اوپر۔ اور یہی گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ، سنت پر عمل کرتے ہوئے، بچے بھی سامنے سمجھیں گے کہ جب باپ آتا ہے تو مسکراتا ہوتا ہے، ہمیں بھی مسکرا کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ کاش ہمارے بچے بھی جب ہم گھر میں داخل ہوں تو آگے سے مسکراتے ہیں، لیکن ہمیں پہلے مسکرانا ہمیں پڑے گا۔ ہم تو چہرے پہ 12 بجا کے جائیں وہ آگے سے مسکرائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اچھا ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے آپ کو مسکرانا پڑے گا، پھر یہ بچوں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ آئے گی۔ میں نے آج یہ بھی محسوس کیا ان بچوں کے اندر کہ ان بچوں کے اندر خوش طبعی تھی، سنانے میں بھی خوشی خوشی سنا رہے تھے، کوئی جبر نہیں تھا ان پر، یہ بھی میں محسوس کر رہا تھا۔ تو بچوں کے چہروں کے تاثرات کی تربیت، دیکھیں اللہ نے خالق ہے نا، اللہ اس نے کیا کیا سکھایا ہمیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی کہ بچوں کے چہرے کے تاثرات کی بھی تربیت۔ اچھا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے پیارے بیٹے تو زمین پر اکڑ کے اترا کے نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بچوں کے اندر اتراہٹ یعنی تکبر، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو ذلیل سمجھنا، تکبر یہ ہوتا ہے۔ اچھا کپڑے اچھے پہن لیے، امامہ اچھا باندھ لیا، سبق اچھی طرح سنا دیا، خوش ہو گیا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ بچوں کو اس سے نکالیے، اس سے نکالیے، بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے تو شیطان کو ذلیل کروا دیا۔ ان بچوں کے اندر سے یہ بھی نکالنا ہے۔ اگلا مرحلہ، آخری آیت آج کے درس کی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے پیارے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیما رکھ، آہستہ آہستہ آواز، ادب کے ساتھ بات کر۔ الحمدللہ میں نے دیکھا کہ یہاں جو علم تجوید پڑھاتے ہیں نا، علم تجوید، اصل میں یہ علم تجوید کا تعلق ہی صوت کے ساتھ ہے، آواز کے ساتھ ہے۔ ان کو آواز کا اتار چڑھاؤ سلیقہ سکھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، ادب سے بات کرو، اپنے آہستہ آواز سے دھیما رکھو۔
بدتمیزی سے بولنا، چیخ کر بولنا، آج ہم اس پر اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر پائے۔ لاہور کے اندر ابھی بہت تازہ واقعہ، لاہور کے اندر ایک چائلڈ اسپیشلسٹ، ان کے پاس ایک بہت بڑے گھر کے ماں باپ آئے، کوئی 7 سال کا بچہ ہوگا، اس کو لے کر آئے، اور وہ میاں بیوی بھی خود پڑھے لکھے ماشاءاللہ، تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کی فیس بھی اچھی خاصی ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ کی بہت بڑے، اور یہ چائلڈ اسپیشلسٹ نے بچوں کے ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا یہ، کہنے لگے وہ آئے میرے پاس تو آ کر کہنے لگے کہ ہمارا بچہ نا نفسیاتی طور پر بیمار ہو گیا، اور یہ کوئی پانی بھی مانگتا ہے نا تو چیخ کر مانگتا ہے، پانی دے دو مجھے، اور کوئی پینسل مانگے گا، کوئی کاپی مانگے گا تو تب بھی چیخ کر مانگے گا، تو یہ ہر بات نا چیخ کر کہتا ہے، تو یہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو گیا، کوئی زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے بچے کو کہا بیٹا آپ ذرا باہر جا کر بیٹھو صوفے پہ، میں بھی آپ کو بلاتا ہوں۔ ماں اور باپ کو لے کے ڈاکٹر کہتا ہے میں بیٹھ گیا، میں نے پوری بات سنی، تو پوری بات تفصیلی، بہت تفصیلی بات، لیکن میں آپ کو مختصر کر کے سنانے لگا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ نکلا ماں باپ کی میٹنگ کے بعد کہ جی پہلے ماں جو ہے نا کوئی بات آہستہ آہستہ کہتی ہے کہ یہ دودھ لا دو، انڈے لا دو، ناشتہ بنانا ہے، فلاں لا دو، سبزی لا دو، جب وہ باپ نہیں سنتا تو یہ چیخ کر بولتی تھی ماں، اب لا بھی دو نا دودھ، بیٹھی بھی ہوں، انڈا بھی نہیں ہے، ناشتہ بھی نہیں، تو جب وہ چیخ کر بولتی تھی فٹافٹ یہ لا کے دے دیتا تھا۔ ادھر سے باپ کی بھی یہ عادت تھی کہ باپ اگر پہلے تو 1-2 دفعہ کہتا تھا بیوی کو میرے کپڑے استری کر دو، میرے دفتر میں دیر ہو رہی ہے، جب وہ نہیں سنتی تھی تو پھر چیخ کر کہتا تھا میرے کپڑے استری کر دو، تو ماں فٹافٹ استری کر دیتی تھی۔ وہ بچے کو بھی یہ ٹیکنک سمجھ میں آ گئی کہ اگر چیخ کر بولو گے تو جلدی کام ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، 2000 روپے فیس لینے کے بعد ڈاکٹر نے کیا کہا، ڈاکٹر نے کہا ماں باپ کو کہ آئندہ آپ گھر میں چیخ کر نہیں بولیں گے، اور جب یہ بچہ چیخ کر بولے نا کہ مجھے کھانا دو تو بچے کو کہو آرام سے کہو گے تو کھانا مل جائے گا، چیخ کر کہو گے تو نہیں ملے گا۔ بس وہ کہنے لگے، ماں باپ کہنے لگے کوئی دوائی تو لکھ دیں نا اس کو، کوئی دوا لکھ دیں اس کو تاکہ نفسیاتی طور پر ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی دوا نہیں لکھ کر دینی، آپ دونوں میاں بیوی پہلے بندہ بنو، پہلے آپ ماں باپ بندہ بنو، آپ چیخنا بند کرو، اور جب بچہ چیخ کر کوئی چیز مانگے تو اس کو دینی نہیں، کچھ ہو جائے دینی نہیں، کہو آہستہ مانگ ابھی ملے گی۔ کہتے 1 ہفتے میں بچہ ٹھیک ہو گیا، 1 ہفتے میں بچہ نارمل ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہمیں ماں باپ کی حیثیت سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آج کی نشست میں میں بچوں کی تربیت کے قرآنی اصول بتا رہا تھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ادارے میں الحمدللہ ان سارے اصولوں پر عمل ہوتا ہے، ان سارے اصولوں پر عمل ہوتا ہے۔ اور ایک عجیب بات اور بتاؤں آپ کو، تمام ماں باپ غور سے سنیں، سرپرست غور سے سنیں، قرآنی اصولوں کے مطابق بچوں کی تربیت کرنے پہ 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ لوگ بچوں کی فیسیں، بڑی بڑی فیسیں بھرا کے پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھاتے ہیں بیچارے، لیکن بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ تربیت کرنے پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اچھے اخلاق سکھانے پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بچوں کی زندگی میں سے گناہ کی چیزیں نکالنے پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا، تربیت کچھ اور چیز کی نام، اور یہ وہی اساتذہ ہیں۔ میں ایک ایک استاد کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور سارے بچے اس علاقے کے اس ادارے سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک بچے کا نصیب اچھا کرے، ایک ایک بچی کا نصیب اچھا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاشرے کا مفید فرد بنا دے، معاشرے کی اصلاح کرنے والا قابل انسان بنا دے۔ اور خاص طور پر یہ بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنا دے، ان کو علم نافع عطا فرما دے، عمل مقبول عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
20-25 سال دستار بندی کرا لیں، پھر آپ کا پروگرام چلتا ہے، میں سلام کر کے چپ کر کے نکل اور بھی کوئی آپ نے پروگرام جاری رکھنا ہو تو کر دیں جی. ہمارے الحمدللہ گکھڑ کے دو جو ہے وہ نوجوان انہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی ہے، تو ہم نے اس سال جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ان کی بھی جو ہے وہ یہاں اپنے اپنے اداروں میں تو ان کی دستار بندی ہو چکی ہے الحمدللہ، اساتذہ ان کو اسناد سے نواز چکے ہیں، تو ہم ان کی ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے اعزاز و اکرام کے لیے جو ہے وہ حضرت اقدس استاد العلماء مولانا محمد یوسف خان حفیظہ اللہ ان سے جو ہے ان کی دوبارہ جو ہے وہ دستار بندی کروانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے جو ہے وہ گکھڑ سے ہی تعلق رکھنے والے مولانا ہاشم صاحب، انہوں نے جامعہ نصرت العلوم سے اس سال جو ہے وہ دورہ حدیث پڑھ کر جو ہے وہ درس نظامی کی تکمیل کی ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. مولانا محمد ہاشم صاحب. دوسرے ہمارے نوجوان عالم دین ہیں مولانا محمد عثمان صاحب. اب اور تو کچھ نہیں نہ دعا ہے. جن اساتذہ کرام نے ان پھولوں کے اوپر محنت کی ہے اور حضرت الاستاذ جن کے بارے میں جو ہے وہ اپنے تاثرات کو بیان فرما رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی حوصلہ افزائی استاد جی کے ہاتھوں سے ہی ہو جائے. تو ہم جو ہے اپنے عربی کے استاد مولانا عبد المنتقم صاحب ان سے ملتمس ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت سے اپنا جو ہے وہ انعام وصول فرمائیں. دوسرے ہمارے استاد ہیں انگلش کے مولانا سمیع اللہ صاحب، مولانا سمیع اللہ عباسی صاحب. یہ ہمارے جو ہے وہ انگلش کے استاد ہیں. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، لیکن دعا کے بعد بھی یہ حضرات ابھی اپنے اجلاس کو جاری رکھیں گے، جو کام رہ گئے وہ پورے کریں گے، کیونکہ میں نے بہت دور ابھی لاہور کا سفر کرنا ہے، اس لیے میں دعا کے بعد اجازت چاہوں گا. آپ حضرات مصافحے کے لیے نہیں اٹھیں گے. جی تو بہت چاہتا ہے میں ہر ایک سے مصافحہ کر لوں، لیکن بہت تاخیر ہو جائے گی پھر مجھے، اس لیے میں سلام کروں گا، دعا کے بعد آپ سلام کا جواب دیں گے، آپ بالکل بیٹھے رہیں گے، کوئی کھڑا بھی نہیں ہوگا، اور پھر میں جب چلا جاؤں تو یہ حضرات دوبارہ اپنے پروگرام کو مزید جاری رکھیں گے. اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس تربیتی بیان کے بعد کم از کم یہ تو تربیت ہو گئی کہ کوئی بڑا کہے تو اس کی بات کو ماننا بھی ہے انشاءاللہ. اب دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ ایک ایک بچے کو عالم بعمل بنا دے.
یا اللہ اس ادارے کی باقی تمام جتنی شاخیں ہیں، سکول کا نظام ہے، ناظرے کا نظام ہے، حفظ کا نظام ہے، اور عربی کا نظام ہے، انگلش کا نظام ہے، اور یا اللہ جتنے ان کے شعبے ہیں، ایک ایک شعبے میں پڑھنے والا ہر بچہ، ہر طالبہ جو پڑھ رہی ہو، یا اللہ ایک ایک کو یا اللہ دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو اساتذہ اتنے اخلاص کے ساتھ محنت فرما رہے ہیں، یا اللہ ایک ایک استاد کو جزائے خیر عطا فرما۔ اس ادارے سے متعلق تمام جتنے اساتذہ ہیں، یا اللہ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے معاونین ہیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما۔ مولانا شہاب انور صاحب جتنی توقعات رکھتے ہیں، جتنی امیدیں رکھتے ہیں، جتنے آئندہ کے منصوبے ہیں، یا اللہ ان کی سوچ سے بڑھ کر ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، عمر میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ غیب سے ان کے منصوبوں کی تکمیل فرما دے۔ اور یا اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام اور رہنما بنا دے۔ یا اللہ جس طرح یہ تربیت کرتے ہیں بچوں کی اساتذہ، یا اللہ اس تربیت کو ساری زندگی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج جو ہم نے قرآن حکیم میں سے بچوں کی تربیت کے جو اصول سیکھے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت انہی اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے یا اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک بنا دے، قابل بنا دے، عالم بنا دے، معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا دے۔ اور یا اللہ جتنے اساتذہ اور جتنے یہ محترم صاحبان اور یا اللہ جتنے منتظمین یا اللہ اس پروگرام کے اندر شریک رہے، محنت کی، یا اللہ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے میں خوب برکت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مدارس مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے تمام اساتذہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے اکابر، مشائخ، اساتذہ، کتابوں کے مصنفین یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہم تک یہ علوم پہنچانے والے جتنے افراد، جتنے اشخاص، جتنے راوی یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی فکر آخرت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اور ہماری نئی نسل، ہمارے بچے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج دنیا میں فتنے اور یا اللہ گمراہیاں طرح طرح کی سامنے آ رہی ہیں، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو، نئی نسل کو یا اللہ ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب میں سلام کروں گا، آپ جواب دیں گے اور پھر اپنی ہی جگہ بیٹھے رہیں گے، کھڑے بھی نہیں ہوں گے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرپرست قاری محمود اختر عابد صاحب، ان سے بھی ملتمس ہوں وہ تشریف لے آئیں۔ قاری رفیق عابد علوی صاحب حافظہ اللہ ہمارے پاس تشریف لائے، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ آ جاؤ بھائی، شاید تشریف لائیں۔ استاد جی آپ بھی آ جائیں، آ جائیں۔ مولانا قاسم طاہر اعوان صاحب، ڈاکٹر عمر صاحب یہاں موجود ہیں، اگر تو وہ بھی تشریف لیں آئیں۔ ڈاکٹر عمر صاحب، تشریف رکھو ساجد جی، کوئی گل نہیں، بیٹھو تشریف رکھو، چاہے اتنے آ جاؤ، تشریف لے معذور میں اجازت ہے۔
پہلے جو ہے وہ حفاظ عربک جو ہے اس سے عبدالسمیع، حافظ عبدالسمیع، ادھر بیٹا ادھر آگے۔ دوسرے نمبر پر احمد بن قاری ثناء اللہ، احمد بن قاری ثناء اللہ، آ جاؤ بیٹا۔ محمد، یہ جو ابھی بچہ آ رہا ہے محمد، یہ ہمارے جو ہے وہ بہت بڑے عالم دین، ہمارے سروں کے تاج مفتی عیسیٰ صاحب گورمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے ہیں۔ حافظ اسامہ، حافظ عبد المحسی، حافظ عبداللہ امجد، حافظ محمد حماد، حافظ محمد حماد، حافظ محمد نوید، حافظ محمد نوید۔ اب جو ہے وہ دو بچے جنہوں نے ہمارے پاس اس سال جو ہے وہ پورا سال انگلش کا جو ہے وہ کورس پڑھا ہے، دونوں کا تعلق جو ہے وہ پشاور سے ہے۔ حافظ عبداللہ، حافظ عبداللہ، حافظ صہیب، حافظ صہیب، وہ آخر میں لے لیں گے۔ دورہ عربی کے لیے جو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تو یہ ہماری وہ کلاس تھی جس نے پورا سال ہمارے پاس عربی پڑھی ہے، اور کچھ بچے ایسے تھے جو صرف یہ جو ہے مختصر دورہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے، ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ دورہ عربی پڑھنے کے لیے محمد عفان، محمد عفان، عبد الحماد، دورہ صرف و نحو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ طلباء تشریف لائے تھے، محمد ابو ذر، محمد ابو ذر، عبد الصمد، عبد الصمد، محمد حسان، محمد حسان، ساجد اللہ، اور دو طلباء ایسے ہیں دورہ انگلش پڑھنے کے لیے جو طلباء تشریف لائے تھے، نور اللہ، نور اللہ، شہاب اللہ، طارق جمیل، شہاب اللہ، ان کے بعد ہیں طارق جمیل، سلیم اللہ، سلیم اللہ، دو بچے ہمارے پاس وہ آئے تھے جنہوں نے منتخب آیات کی جو ہے وہ دورہ کیا ہے۔ ہم نے اس سال جو ہے وہ الحمدللہ دورہ تفسیر اس میں سے منتخب آیات دفاع صحابہ اور آیات ختم نبوت اس کا بھی دورہ ہوا ہے، اس میں دو طلباء شریک تھے۔ ان میں سے پہلے جو ہے وہ مولانا نور احمد، مولانا نور احمد، یہ جامعہ نصرت العلوم کے فاضل بھی ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہمت کی مثال بھی ہیں کہ باوجود اس کے کہ چلنے سے معذور ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 8 سالہ درس نظامی بھی مکمل کیا ہے، اور ابھی جو ہے اس دورہ تفسیر میں بھی شریک تھے۔ دوسرے حافظ طاہر شاہ صاحب، حافظ طاہر شاہ صاحب، یہ ہمارے گکھڑ کی معروف شخصیت ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا حسن صوت عطا کیا ہے، اپنی تلاوت سے، اپنی جو ہے وہ حمد و نعت سے آپ حضرات کو جو ہے محظوظ کرتے رہتے ہیں۔ حافظ طاہر شاہ،
یہ تو جو درجات تھے جو طلباء نے کیے ہیں، اب جن اساتذہ نے دن رات محنت کر کے محنت اور لگن سے ان طلباء کو پڑھایا ہے، ان میں سے حضرت مولانا عامر کشمیری صاحب یہ اس ادارے کے سرپرست بھی ہیں اور ماشاءاللہ دن و رات اس ادارے کی ترقی میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے۔ اور ان کے بعد ہے مولانا شہاب انور صاحب اور مولانا خالد محمود سرفرازی صاحب، تشریف لائیں اسٹیج پر، باہر گئے ہوں شاید۔ مولانا خالد محمود سرفرازی صاحب۔ الحمدللہ پروگرام اپنی تکمیل کو پہنچا ہے اور اب اذان ہوگی۔ اذان کے 5